بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ امریکہ میں یہ سوال کئی دفعہ ہم سے پوچھا گیا کہ وہ مسلمان جو یہاں رہتے ہیں، یہاں کے شہری ہیں، اور ان کی شادی بھی ہوئی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، وہ اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس دوسرے نکاح کو اپنی پہلی بیوی اور بچوں سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو دین اور شریعت اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اگر مسلمان نہ ہو، یعنی وہ اگر مسیحی خاتون ہو یا کوئی یہودی خاتون ہو، تو اس کے بارے میں دین کا کیا نقطہ نظر ہے؟ غامدی صاحب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو غامدی صاحب کی رائے جو میں نے سمجھی ہے وہ 4 پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنے بیوی اور اپنے بچوں سے چھپ کر خفیہ طور پر شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت ان کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ ان کی حق تلفی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ اس انڈرسٹینڈنگ میں رہتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف ان کے ساتھ خاص ہیں، آپ کا ایک ایکسکلوزیو تعلق صرف انہی کے ساتھ ہے۔ لیکن جس وقت آپ یہ تاثر قائم کرتے ہوئے خفیہ طور پر ایک شادی کر لیتے ہیں تو در حقیقت آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، اور دین اور شریعت کی نگاہ میں یہ قابل مواخذہ جرم ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ کسی نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو تمہارے دل کو کھٹکے اور وہ جس کے بارے میں تم چاہو کہ لوگوں کے علم میں نہ آئے۔ تو ایک مسلمان جو روز قیامت پروردگار عالم سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے اعزہ اور اپنے اقربا کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس دائمی دھوکے میں نہیں رکھے گا، ان سے ایک مستقل جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھپ کر نکاح کرنا، اپنی بیوی کو نہ بتانا، بچوں کو بے خبر رکھنا، یہ در حقیقت جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کر دیا ہے۔ انسان کی عقل، اس کی فطرت سب جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلمہ بد اخلاقی ہے اور قابل مواخذہ جرم ہے جو روز قیامت انسانوں کو خدا کے ہاں جواب دہ ٹھہرائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے قانون کی پابندی اور اس کے دستور کی پاسداری، یہ ہمارے دین اور مذہب کا بھی تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کی، اپنے معاہدوں کی پاسداری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان العہد کان مسئولا، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ لہٰذا جو کانٹریکٹ، جو معاہدات، جس قانون پر عمل داری کا ہم نے معاملہ کیا ہوا ہے، اس کی پابندی کرنا دین اور شریعت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا جن ممالک میں دوسری شادی کرنا خلاف قانون ہے، آپ اس قانون کے خلاف آواز بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس قانون کیا، دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے ہر قانون کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اس پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، اس کی اصلاح کے لیے جدوجہد اور کاوش بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب تک وہ لا موجود ہے تو وہ لا آف دی لینڈ کا احترام کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو نہ توڑنا، اس کو وائلیٹ نہ کرنا، یہ دین اور مذہب کا تقاضا ہے۔ لہٰذا جو لوگ مغربی ممالک میں رہتے ہیں وہ اس قانون کی اگر پابندی نہیں کرتے تو وہ در حقیقت دین اور شریعت کے ایک حکم کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور وہ حکم یہ ہے کہ جہاں تم رہو وہاں پر اپنے معاملات میں کیے گئے اپنے عقود اور اپنے میثاق اور اپنے وعدوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ لوگ بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اہل کتاب خواتین سے نکاح کی علی الاطلاق اجازت ہے اور کوئی اس میں شرط نہیں ہے۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر اس بارے میں یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ واضح الفاظ میں بتا دیا کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کہا کہ مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو اشتراک علت کی بنیاد پر، کیا مطلب اشتراک علت کی بنیاد پر؟ یعنی جو وجہ مشرک میں پائی جاتی ہے وہ جہاں پائی جائے گی، جس گروہ میں، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اہل کتاب اور یہود سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر قرآن مجید نے سورہ مائدہ کے اندر یہ اجازت دی، اور اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ کہا الیوم، آج کے دن میں یہ اجازت دے رہا ہوں کہ اہل کتاب کی خواتین سے شادی کی جا سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید کے اس حصے کو جب غامدی صاحب نے سمجھا تو یہ بیان کیا کہ در حقیقت یہ اس موقع پہ اجازت دی گئی ہے جس موقع پہ شرک اور توحید کے درمیان کوئی ابہام باقی نہیں رہا، اور جو توحید کی تہذیب ہے وہ غالب ہو چکی ہے، اسی کا غلبہ ہے۔
لہٰذا یہی امکان ہے کہ جس وقت آپ اہل کتاب خاتون سے شادی کریں گے تو وہ آپ کے گھر پر آ کر آپ کی تہذیبی برتری بھی ہے، معاشرے کے اندر توحید کے بارے میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے، تو وہ متاثر ہو کر اسلام ہی قبول کرے گی یا اس کے بچے مسلمان ہی کہلائیں گے۔ تو اس شرط کے ساتھ اس پس منظر میں اجازت دی گئی۔ موجودہ حالات کے اندر خصوصی طور پر مغربی ممالک میں جہاں پر شرک کے مظاہر اور اسی تہذیب کا غلبہ ہے، یعنی اہل کتاب بھی ایک مشرکانہ تصور کے اندر جی رہے ہیں، تو آپ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور تہذیبی طور پر بھی مغلوب ہیں، اگر نکاح کرتے ہیں تو قرآن کی جو صراحت اور اجازت ہے اس کی اسپرٹ کے بھی یہ منافی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ لوگ بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کا مقصد یا مطلب محض جنسی جذبے کی تسکین ہے، لہٰذا وہ ایک شادی سے پوری نہیں ہو رہی تو دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو نکاح کا جو مقصد ہے، نکاح کی جو حکمت ہے، نکاح کی جو غایت ہے، وہ محض جنسی جذبے کی تسکین نہیں ہے۔ جنسی جذبے کی تسکین کو تو پابند کر دیا ہے خدا نے کہ وہ نکاح کے علاوہ کہیں جائز نہیں ہے، لیکن در حقیقت نکاح ایک ادارے کی بنیاد رکھنا ہے، اور وہ ادارہ جو بچے کی پیدائش کے بعد اس کی تربیت، اس کی پرداخت، اس کی تہذیب نفس، اس کی نگہداشت، اس کی نگرانی، اس کے خورونوش کی حفاظت، اس کے معاملات کے اندر صاحبان بن کر ایک خاندان جو ہے وہ ایک ایکسکلوزیو بانڈ بنا کر ایک ادارے کی شکل میں اس بچے کی نگرانی پر مامور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی اس تخلیقی اسکیم کہ دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنا ہے، اس میں انسانوں ہی کو شامل کر لیا ہے، لہٰذا شادی یا نکاح ہوتا ہے اس لیے کہ بچے پیدا کیے جائیں، بچے پیدا ہوں گے، ان پیدا ہونے والے بچوں کی نگرانی کیسے کی جائے گی، ان کی حفاظت کیسے کی جائے گی، یہ وہ بانڈ ہے جو خاندان کا ادارہ فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا محض جنسی تسکین کے لیے نکاح کر لینا یہ نکاح کی اسپرٹ کے بھی خلاف ہے۔ چاروں چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ خفیہ نکاح کرتے ہیں، چھپ کے شادی کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اس انڈرسٹینڈنگ جو ایک سچائی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے اس میں بھی درار پیدا کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں جو قابل مواخذہ جرم ہے۔ دوسری بات، جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ کا قانون اگرچہ آپ کو اس سے اختلاف ہو، اگرچہ اس کے اندر اسکام موجود ہو، اس کی پاسداری کرنا دینی لحاظ سے مسلمانوں پر لازم ہے۔ تیسری بات، جو نکاح ہے، نکاح کے اندر اہل کتاب خواتین سے نکاح علی الاطلاق طور پہ جائز نہیں ہے اسلام میں، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کے بعض حالات ہیں جس کے اندر قرآن مجید نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نکاح کی جو اسپرٹ ہے وہ محض جنسی تسکین نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاندان کا ادارہ بنانا ہے، وہ علل اعلان ہوگا، اس اعلان کے بعد بچے پیدا ہوں گے، ان بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے یہ وجود پذیر ہوا ہے، لہٰذا اس کو محض جنسی تسکین کا ایک ذریعہ بنا لینا یہ دین اور مذہب نے جس مقصد کے تحت یہ چیز سامنے رکھی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔